موضوع ہے وہ ہے صبر. تو میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت اور مفہوم کیا ہے؟ صبر کی اہمیت کے لیے وہ مشہور زمانہ آیت سورۃ البقرہ کی کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے اہل ایمان، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر جو ہے یہ پورے کے پورے دین کا احاطہ کرتا ہے. صبر آپ کو 3 طرح سے کرنا پڑتا ہے. نمبر 1 جو مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. اور پھر اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی. ایٹ لیسٹ اس دن تو اس تکلیف کا خاتمہ ہو ہی جائے گا جس دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو صبر اس اعتبار سے کہ انسان پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے تکلیف آتی ہیں ان پہ صبر کرنا. دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوبلیگیشنز ہیں عبادات کی شکل میں ان پہ صبر کرنا، جس طرح آج کل ہمیں صبر کرنا پڑ رہا ہے روزے کی حالت میں. جی، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، خواہشات سے روکنا ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے. اور تیسرا صبر یہ ہے کہ انسان نے حرام سے بچنا ہے، اس پہ بھی صبر کرنا ہے. یعنی حرام کے ذریعے انسان وقتی طور پہ تو ایک آسائش حاصل کر لے گا، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے اگر رزق حرام کماتا ہے یا اور کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے. تو یہ تینوں صبر آپ نے کرنا ہے. اچھا علی بھائی، مشکل حالات میں خاموشی اختیار کر لینا صرف صبر ہے یا حالات کا ڈٹ کر سامنا کرنا بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے؟ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور حالات کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح جنرل تو ہم سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ کس وقت آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور کس وقت آپ نے جو ہے وہ اعلان حق کرنا ہے. اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا یہ تو آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ اڈاپٹ نہ کیا جائے. اور اگر آپ اپنے تمام ذرائع استعمال کر چکے ہیں اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ نے صبر کی روش نہیں چھوڑنی، یعنی آپ نے کوئی لمٹ کراس نہیں کرنی. مثال کے طور پر کسی شخص کا بھائی قتل ہو جاتا ہے اور اسے کورٹ سے انصاف نہیں ملتا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جا کے قانون کو خود ہاتھ میں لے اور آگے جا کے قاتل کو قتل کر دے. اس طرح تو پھر معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی. تو اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، آخرت میں انشاءاللہ بدلہ ملے گا. مجھے بتائیے، آلموسٹ 60 لاکھ جوز کو ناحق قتل کیا ہٹلر نے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی تو نہیں دے سکتی ہولوکاسٹ کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے 60 لاکھ دفعہ زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ موت دے کر ان معصوم یہودیوں کا بدلہ اتار سکتا ہے. بالکل. اچھا علی بھائی، اسی طرح اسی سوال ہے کہ صبر اور بزدلی میں فرق کیا ہے؟ انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ انسان صبر کر رہا ہے یا کمزوری دکھا رہا ہے؟ یہ بھی کوئی ایک اسپیسیفک مثال سامنے آئے تو پھر پتا چلے گا. چلے ہم اپنے ملک سے لے لیتے ہیں. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر، مذہبی پیشواؤں کی محبت کے اندر جو ہے وہ روڈوں پہ مر جاتے ہیں، اور ان کے جو سیاسی پیشوا ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ ان کی اولادیں جو ہے عیاشی کرتی ہیں، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں حکومت وقت کے خلاف. اور پھر جب پورا ان کا ایک خاندان تباہ ہو جاتا ہے، مستقبل ان کا داؤ پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم صبر ہی کر لیتے ہیں. تو اس قسم کا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا کہ جس میں آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھے کسی ایک ایسے شخص کے پیچھے، وہ مذہبی لیڈر ہو یا سیاسی لیڈر ہو، کہ جس کا اپنا کریکٹر نہ سیاسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی اس قسم کی جان دی جا سکتی ہے، تو اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے. کوئی بزدلی نہیں ہے. آپ نے اپنے حالات اور واقعات کو دیکھ کر چلنا ہے. نبی اسلام نے صحابہ کرام کو بھی کہا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جو تم پر ظلم کریں گے، لیکن تم نے اس وقت صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے.
یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کر ملو. کیونکہ چند انڈیویجولز جب اس طرح کے حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یا کوئی عام کنفلکٹ کرتے ہیں بجائے پولیٹیکل سٹرگل کرنے کے, تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھ میں چونکہ اسلحہ ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, تو وہ چند لوگوں کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹی کی سزا باقی لوگوں کو بھگتنی پڑتی. اچھا علی بھائی, جب آپ رب کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں, شکوہ شکایت کرنا جب دعا میں کئی دفعہ انسان کر بیٹھتا ہے, کیا یہ صبر کے اصولوں کے منافی ہے یا دل کا بوجھ ہلکا کرنا جائز ہے؟ اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے, اللہ کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا جائے. جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے سورہ یوسف میں کہ میں اپنے دکھ اور درد کی فریاد اپنے رب کے حضور کرتا ہوں. فریاد یہ نہیں کرتا کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا, فریاد یہ کہ اے اللہ جو تو نے مجھے تکلیف دی, اس تکلیف سے مجھے نجات دے اور میری مشکل کو آسان کر. یہ والی فریاد کرنی ہوتی ہے, اور اس میں آنسوؤں کا نکلنا بھی کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کا جب چھوٹا بیٹا فوت ہوا ابراہیم, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ آنسو جو ہے یہ رحمت ہے. واویلا کرنا, چیخو پکار کرنا, گریبان چاک کر لینا اور کلمات کفر بولنا. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے لیے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے, تو یہ تو کلمات کفر ہے. انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرنا کہ اللہ مجھے صبر دے اور اللہ اس مشکل سے مجھے نجات دے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا ہسبینڈ فوت ہوا تو میں نے نبی الاسلام کی ایک دعا یاد کر رکھی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعمت بدل دے دے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اے اللہ اس تکلیف میں مجھے بہتر اجر دے اور اس سے بہتر میرے لیے کوئی نعمت بدل کر دے. تو وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے دعا سکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہتر نعمت بدل دے گا. پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہسبینڈ جیسا, ابو سلمہ جیسا تو کوئی نہیں تھا. جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی الاسلام نے برف سے نفیس خود پیغام نکاح بھیج دیا اور وہ ہماری ماں بن گئی. یعنی بہتر نعمت بدل اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ام سلمہ ہماری وہ ماں ہے جو اینڈ پہ فوت ہوئی. واقعہ کربلا سے بھی آلموسٹ یہ 3 سال کے بعد فوت ہوئی 64 ہجری کے اندر. اور اہل البیت کی شان میں زیادہ تر احادیث بھی ام سلمہ نے روایت کی ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت بدل دیا. تو ہمیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور عام حالات میں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. اچھا علی بھائی, آج کے دور میں اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ڈپریشن اور مایوسی بہت نظر آتا ہے آج کی جنریشن کے اندر, بلکہ سبھی کے اندر. کیا اس کی وجہ ان میں صبر کی کمی ہے؟ صبر کی کمی ہے اور ایجوکیشن کی کمی ہے جی. ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کلاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. وہ بھی ایک تصویر کا رخ دیکھا جا رہا ہوتا ہے, دوسرا نہیں دیکھا جا رہا ہوتا کہ یہ شخص ہمیں امیر تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کی آئیڈی زندگی کتنی مشکل کی گزر رہی ہے. وہ پہلو لوگوں سے اوجھل ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے والے لوگوں کو دیکھو, یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تمہیں قناعت نصیب ہوگی, صبر و شکر کی روش نصیب ہوگی. اور سب سے بڑھ کر آپ نبی الاسلام کی مبارک ذات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مرتبہ دیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو اور ان کے اہل البیت کو کن تکلیف سے گزرنا پڑا. تو جب یہ ایجوکیشن ہمارے سامنے ہوگی تو پھر ہم مصیبتوں کے اوپر صبر کر لیں گے. لیکن آپ اپنی کوشش ترک نہ کریں, کوشش ضرور کریں. اگر زندگی دنیا ہی میں ختم ہو جانی ہے تو پھر یقیناً انسان کو خودکشی کر لینی چاہیے. لیکن جب آخرت کی زندگی ہے تو دنیا میں اگر کسی نے تکلیف بھی کاٹی تو آخرت میں تو اسے اجر ملنے والا ہے. اگر دنیا میں کسی کو انصاف نہ بھی ملا تو آخرت میں تو انصاف ملنے والا ہے. یہ اکثر ملحدین بھی, ایتھیسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اس طرح کیوں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا کے اوپر دنیا کو بنایا, کسی کو دے کر ازمایا, کسی سے لے کر ازمایا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کو جب بدلہ ملے گا تو لوگ خواہش کریں گے کہ دنیا میں ہمیں زیادہ تکلیف آئی ہوتی, ایٹ لیسٹ آخرت کی جو تکلیف ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا تکلیف میں کاٹی, حلال و حرام کی تمیز کی, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. جیسے ہی وہ جنت کا ایک پھیرا لگا کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ایک پھیرا جنت کا دنیا کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا. اور دوسرا وہ شخص بلایا جائے گا جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ.
جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگا کر آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی دنیا میں آسائش دیکھی تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی بھی دن سکون کا نہیں دیکھا. یعنی وہ دنیا کی زندگی جو عارضی زندگی ہے اس کی ساری آسائشیں بھلا دے گا. آپ صرف آخرت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3-3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے اگر آپ کی 60 سال کی زندگی ہو 50,000 سال کے دن کے مقابلے پر. ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ باقی ہوگا. یعنی 3.25 منٹ کے لیے انسان کیا کچھ کر رہا ہے ایوریج ایک انسان کی زندگی کے